بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج حضرت عبداللہ کے بارے میں اور حضرت آمنہ کے بارے میں کچھ واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ آپ کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ بہت سی قریش کی لڑکیاں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 برس تھی۔ آپ شادی کے لیے اپنے والد گرامی کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک عورت راستے میں کعبے کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ وہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کے والد کے چہرے پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی، اور اس نے سوچا ہو یا نہ ہو یہی مجھے پیدا ہونے والے نبی کے والد لگتے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ کے پاس گئی اور ان سے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو اس کے بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنی تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے جواب دیا، میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں ان سے الگ ہو سکتا ہوں۔ میرے والد ایک عزت دار آدمی ہیں اور اپنی قوم کے سردار ہیں۔ لہٰذا حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی، اور یوں انہوں نے اس عورت کی پیشکش کو منع کر دیا۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ آپ قریش کی عورتوں سے نسب اور مقام کے لحاظ سے افضل تھی۔ آپ نے فرمایا، جب میں ماں بننے والی تھی تو ایک شخص میرے پاس آیا، یعنی ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا۔ اس وقت وہ کہتی ہیں کہ میں آدھی نیند اور آدھی جاگنے کی حالت میں تھی، یعنی غنودگی کی حالت میں تھی۔ تو وہ آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد ایک مرتبہ وہ پھر آیا، اور تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ تو اس نے آ کر کہا کہ جب تمہارے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو تم نے کہنا ہے، میں اس بچے کے لیے اللہ سے پناہ چاہتی ہوں، ہر حسد کرنے والے کے شر سے اور برائی سے۔ پھر تم اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے، اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے، اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ شادی کے بعد جو نور حضرت عبداللہ کے چہرے پر تھا وہ حضرت آمنہ کے چہرے پر بھی ظاہر ہونے لگا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حاکم نے روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا تو انہیں نظر آیا گویا ان سے کوئی ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کی تو شان بڑی نرالی ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو نہ مجھے کوئی تھکن محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دی تھی۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے چکے تھے، تو اب سب عرب کے لوگ اور آنے والے لوگ آنے والے پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ انتقال کر جاتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر شدید بیمار ہو گئے، اور اس قدر بیمار ہوئے کہ آپ کمزور ہو گئے۔ جب وہ قافلہ واپس آنے لگا تو آپ مدینہ منورہ میں رک گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا ننھیال تھا۔ آپ کی والدہ بنو نجار کے قبیلے سے تھی۔ بنو نجار میں گویا آپ نے قیام کیا۔ جب یہ قافلہ حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ میں پہنچا تو حضرت عبد المطلب کو یہ پتہ لگا کہ میرا بیٹا عبداللہ اس قافلے میں نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ سے بہت پیار تھا۔
تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عبداللہ کو لے کے آؤ۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے ننہال میں ٹھہرے ہوئے ہیں جو بنو نجار کا قبیلہ ہے۔ تو حضرت زبیر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت زبیر وہاں پہنچے تو وہاں حضرت عبداللہ تب تک انتقال کر چکے تھے اور آپ کی تدفین بھی وہیں پر کر دی گئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ تھی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے درمیان شادی جو ہوئی تھی، اس میں پیش آنے والے تھوڑے سے واقعات۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی قسطیں شروع کرتے ہیں۔